نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 1 اور 2۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یہ اس کی پہلی آیت ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی جو سدا زندہ ہے، القیوم جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ حروف مقطعات پہ تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ درس بھی موجود ہے، تو وہاں اس کی تفصیل وہ سنی جا سکتی ہے کہ حروف مقطعات یہ کل کتنے ہیں، کتنے صورتوں کے آغاز میں آ چکے ہیں، اور اس میں حروف تہجی کے کون کون سے حروف استعمال ہو چکے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے حروف مقطعات کے بارے میں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور کرتے یہاں تک کہ یہی ابھی ماضی قریب میں جو ڈاکٹر رشاد الخلیفہ مصری نژاد امریکی ڈاکٹر تھے، ان کی جو تحقیقات ہیں وہ اس حوالے سے کیا ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام کا معنی عموماً ہمارے ہاں الف لام میمی کر دیا جاتا ہے، حامیم کا معنی حامیم کر دیا جاتا ہے، یا یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ آل عمران کی پہلی 10 آیات، اس میں قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں سے متعلق جو احکامات ہیں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11 سے 32 تک جنگ بدر کا ذکر ہے، اور 33 سے 71 تک جو آیات ہیں وہ سن ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ وفد نجران سن ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور یمن کی حدود پر واقع یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ تھا جس کے دارالحکومت کا نام بھی نجران تھا۔ عہد نبوی میں 73 بستیوں پر مشتمل تھا، اور 1,20,000 جنگی جوان تھے، اور یہ سارے لوگ عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا، پہلے خواص پھر عوام سے مشورہ کیا، اور رائے یہ قرار پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا جائے۔ 60 ارکان پر مشتمل وفد بھیجا گیا، اور یمنی دھاری دار کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، انہیں گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، ریشمی چادریں، سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ یہ چیزیں پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی، تب انہوں نے لباس تبدیل کیا۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ 10 ہجری میں ان کے 14 اکابر کا وفد بھی آیا تھا، بڑوں کا، یعنی کل 60 ارکان، جن میں 14 اشراف تھے۔ 3 ان کے بڑے تھے، عبد المسیح امیر تھا، ایہم ان کا مشیر تھا، اور ابو حارثہ ابن علقمہ وہ ان کا حبر تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، حیات سے، یعنی وہ ذات جو سدا زندہ ہے، القیوم قائم بالذات، ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کی 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اسم اعظم ہے، سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ۔ اور جب ان صورتوں میں غور کیا گیا تو ان تینوں صورتوں کے اندر الحی القیوم یہ جو الفاظ ہیں یہ تینوں صورتوں میں مشترک ہیں۔
سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آل عمران کے آغاز میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ الحی القیوم کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ فرماتے۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا وہ شخص جو بلقیس کا تخت لے کر آئے تھے، تو ان کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ الحی القیوم پڑھ کے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا ہمیں اسم اعظم بتائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں ان کو اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے صحابی رسول دعا فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سنی تو فرمایا کہ سألت اللہ باسمہ الاعظم، تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کے ذریعے پکارا، اور یہ اللہ کا ایسا نام ہے جس کے ذریعے جب بھی اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اس صحابی کی دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ تو یہ کلمات پڑھ کے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔